نہ ہو، معمولی پریشانی نہ ہو، کوئی اختلاف کوئی جھگڑا نہ ہو، ایک دل کی طرح ہو، دل ایک دوسرے کے لیے صاف و شفاف ہو، ایک دوسرے کے ساتھ پیار ہو، محبت ہو، اور ایسی اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محلات میں، باغات میں، نہروں میں اور پھلوں میں آدمی رہے، اور پھر لڑکیاں بھی ایسی خوبصورت ملے کہ کسی کے چہرے درجے کے مطابق کسی کے چہرے کو دیکھ کے 45 سال دیکھتا جائے، کسی کے چہرے کو دیکھ کے اس سے زیادہ دیکھتا جائے، ایسی لڑکیاں ملے، ایسی لڑکیاں ملے، پھر موت بھی نہ ہو، اس کا غم بھی کوئی نہیں کہ ایک دن جانا ہے، اس زندگی کا کیا مزہ ہوگا۔ پھر وہاں کی جو بیویاں ہوں گی، ہاں وہ دنیا والی یا حوریں، اور زبان دراز نہیں ہوگی، خوش اخلاق ہوگی، اور جو محبت شوہر کے ساتھ ہوگی وہ دل میں نظر آ رہی ہوگی، دل میں نظر آ رہی ہوگی۔ شوہر جب بھی باہر سے آئے گا وہ استقبال کرے گی، استقبالیہ گیت گائے گی وہ۔ اے اللہ، اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ لا یمسہم فیہا نصب، نہیں پہنچے گی انہیں ان باغات میں کوئی تھکاوٹ، کوئی تکلیف، وما ہم منہا بمخرجین، اور نہ وہ ان باغات سے نکالے جائیں گے۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، بتا دے میرے بندوں کو کہ بے شک میں بہت بخشنے والا اور انتہائی مہربان ہوں۔ روایت میں آتا ہے کہ وہ مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم کی طرف جا رہے تھے تو بعض صحابہ کو دیکھا ہنس رہے تھے۔ رسول اللہ نے فرمایا تم کیا کر رہے ہو؟ تم ہنس رہے ہو، بے فکر ہو کہ آگے جہنم ہے، تو اس پہ بڑے پریشان ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتیم میں جب پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، میرے بندوں کو بتا دے کہ میں بڑا غفور الرحیم ہوں، میں بڑا غفور الرحیم ہوں۔ اور ساتھ یہ بھی وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور بے شک میرا عذاب وہ دردناک ہے۔ وہ کیا ہے؟ دردناک۔ کیا مطلب؟ نہ تو بالکل بے فکر ہو جائیں، بے خوف ہو جائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غفور الرحیم ہونے سے کیا غلط پیدا اٹھا لیں۔ جیسے غالباً عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ ان متقیوں سے مراد جن کا بھی ذکر ہو رہے وہ متقی نہیں جو ان کو پاک صاف ہوں گے، بلکہ وہ متقی مراد ان سے جن سے گناہوں کا ارتکاب ہوا ہوگا اور توبہ بھی نہ کی ہوگی، اللہ بغیر توبہ کے ان کو کیا کرے گا؟ معاف کر دے گا۔ لیکن ساتھ یہ بھی لکھتے ہیں مفسرین ساری آیات کو لے کے، حدیث کو لے کے، کہ انسان اللہ کے غفور رحیم ہونے سے غلط فائدہ نہ اٹھائے کہ وہ غفور رحیم ہے تو کیا کرے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی شروع کر دے؟ نہیں، ایمان نام ہے خوف اور امید کے درمیانی حالت کا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید بھی ہو، نا امید نہ ہو، مایوس نہ ہو، اور بالکل بے فکر بھی نہ ہو، بالکل بے فکر بھی نہ ہو۔ اے اللہ، مطلب یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے نیک اعمال کرتا جائے، اللہ کو خوش کرتا جائے، اور اس کے بعد کہے کہ چلو اگر کوئی کوتاہی ہو تو اللہ معاف کرنے والا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہاں اپنی دو شان بتائے، اپنی دو شانیں بتائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تو آگے ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ سے وہ شان اللہ نے دونوں شان سمجھائے، اپنی دونوں شانیں سمجھائی۔ ایک مثال اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمت والی شان ہے اس کی ہے، ایک مثال اللہ کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو غضب والی شان ہے، ایک مثال اس کی ہے۔ دیکھیں رحمت کی مثال، وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ، اور ان کو بتلا دیجیے، اطلاع دیجیے، خبردار کیجیے کہ ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کے بارے میں۔ اِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ، جب وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، فَقَالُوا سَلَامًا، انہوں نے سلام کہا۔ کیا کہا؟ سلام کہا۔ یہاں تو ابراہیم علیہ السلام کے جواب کا ذکر نہیں ہے، سورہ ذاریات میں اور دوسری صورتوں میں ذکر ہے کہ انہوں نے سلام کا جواب دیا تھا۔
سلام کا جواب دیا تھا، وعلیکم السلام. اور پھر یہاں تو ڈائریکٹ اس بات کا ذکر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ انا منکم وجلون، بے شک ہم تم سے ڈرنے والے ہیں، خوف محسوس کر رہے ہیں، وحشت محسوس کر رہے ہیں. لیکن دوسری صورتوں میں تفصیل ہے. ابراہیم علیہ السلام مہمان نواز سے بڑے، مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے کہ اللہ کو مہمان کا اکرام پسند ہے، مہمان کا اکرام، اس کو کھلانا پلانا پسند ہے، تو مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے. یہ اللہ والوں کی شان ہے. ہم تو خصوصاً شہر میں رہنے والے لوگ، ایک وقت مہمان آ جائے تو وہ بھی ناگوار، لیکن دوسرے وقت کے لیے رہ جائے تو پھر ہماری کیا ہوتی ہے، طبیعت خراب ہوتی ہے، خاص کر وہ کھانے کھائیں وہ اگر ہوں. لیکن ابراہیم علیہ السلام کھانے مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے. اب مہمان آئے، ابراہیم علیہ السلام موٹا تازہ بچھڑا ڈھونڈ کے لے آئے، سامنے رکھ دیا. اب دیکھا وہ کھانا نہیں کھا رہے. اور اس وقت کا دستور یہ تھا کہ جب کسی کو نقصان پہنچانا ہوتا تھا دشمنی کی وجہ سے، یا ڈکیت ہونے کی وجہ سے، چور ڈاکو ہونے کی وجہ سے، تو پھر وہ نمک حرامی نہیں کرتے تھے، اس گھر کا کھانا نہیں کھاتے تھے، اس گھر میں کچھ کھاتے نہیں تھے. اب جب وہ ابراہیم علیہ السلام نے پہلے ان فرشتوں کی شکلیں دیکھی تو نہیں تھی. ظاہر ہے فرشتے جو آبا آتے ہیں عموماً انسان کی شکل میں آتے ہیں، تو اس شکل میں انہوں نے پہلے دیکھا ان کو نہیں تھا. جن میں یہ 10 فرشتے تھے، جن میں جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام بھی تھے. اب جب شکلیں بھی اجنبی، جاننے والے نہیں تھے، ٹھیک ہے، اور وہ پھر کھانا بھی نہیں کھا رہے تھے، باوجود کہ کھانا سامنے آیا ہے بھی انسان کی شکل میں. اب وہی پرندے فرشتے ہیں. جبرائیل علیہ السلام کو خطرہ محسوس ہوا کہ یہ مجھے نقصان پہنچایا تو نہیں آئے. اس لیے جہاں دل میں خطرہ محسوس کیا وہاں زبان سے بھی کہہ دیا ہم تو سے خطرہ محسوس کر رہے. تو اس میں مہمانوں نے کہا، کیا کہا مہمانوں نے اور فرشتوں نے؟ آلو کہا انہوں نے، لا توجل، مت ڈریے، خوف مت کھائیے، انا نبشرک بغلام علیم، بے شک ہم آپ کو خوشخبری دیتے ہیں ایک علمدار لڑکے کی، علم والے لڑکے. جبرائیل اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام سے 13 سال چھوٹے. اسماعیل علیہ السلام غالباً ان کی بشارت دی گئی تھی سورہ حجرات میں، تو ان کے بارے میں فرشتوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کو خوشخبری دیتے ہیں بغلام حلیم، ایک بردبار لڑکے کی، برداشت والے لڑکے کی. ظاہر ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں نے اللہ کے حکم سے کہا تھا ایسے ہی برداشت والے، اس سے بڑھ کر برداشت والا، حلم والا کون سا سامزادہ ہو سکتا ہے جو اپنے آپ کو ذبح ہونے کے لیے کیا کر دے، پیش کر دے. اور والد صاحب کو کہہ رہے کہ اللہ کا جو حکم ہے اس کو پورا کر دیجیے. اور یہاں کہا کہ ایک علم والے لڑکے کی خوشخبری ہم دیتے ہیں، مراد اسحاق علیہ السلام. اللہ نے دونوں کو نبی بنایا، اور نبی سے بڑھ کر کس کے پاس علم ہو سکتا ہے. اور پھر بات آیت میں تو اسحاق علیہ السلام کے ساتھ یعقوب علیہ السلام کی بھی خوشخبری تھی. کہا ابراہیم علیہ السلام نے، ابشرتمونی، کیا تم مجھے خوشخبری دیتے ہو، علی ان، باوجود اس کے کہ مسنی الکبر ہو، پہنچا ہے مجھے بڑھاپا، پہنچا ہے مجھے بڑھاپا، فبم تبشرون، بس کس چیز کی تم مجھے خوشخبری دیتے ہو. بھلے یہ خوشخبری تم کیسے دیتے ہو، اس کی صورت کیا ہوگی؟ ظاہری اسباب کے اعتبار سے تو اب میں اس کا جو ہے نا وہ بظاہر اس کا اہل نہیں ہوں، اس قابل نہیں ہوں اسباب کے اعتبار سے. تقریباً 100 سال میری عمر ہے یا کم سو. قالو، انہوں نے کہا بشرناک بالحق ہے، ہم تمہیں خوشخبری دیتے ہیں ایک امر واقعی کی، امر واقعی، ایسا امر جو واقعی ہو کر رہنے والا ہے. ہم تمہیں خوشخبری دیتے ہیں حق بات کی، وہ بالکل حق اور سچ ہے، ہو کر رہے گی. فلا تکن من القانطین، بس آپ
नाउमीद लोगों में से मत हो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब में क्या फरमाया? काला फरमाया वमन यक़नुत मिन रहमति रब्बिही इल्ला ज़ालिमून, और कौन ही अल्लाह तबारक और कौन ही अपने रब की रहमत से मायूस हो सकता है सिवाय गुमराह लोगों के, सिवाय गुमराह। मैं नाउमीद नहीं हूँ अल्लाह की रहमत से, लेकिन मैं असबाब के दर्जे में कहता हूँ, बज़ाहिर असबाब तो उसके नहीं रहे। मैं ज़ाहिर दारुल असबाब में रहता हूँ, दारुल असबाब में रहता हूँ, और दारुल असबाब में रहते हुए ज़ाहिर नज़र इंसान की किस पे होती है? असबाब पे होती है। अगरचे हकीकी नज़र अल्लाह वालों की अल्लाह पे होती है, लेकिन ज़ाहिरी नज़र असबाब पे। तो असबाब के एतबार से तो उसको कोई रास्ता नहीं मिली कि मैं अल्लाह की रहमत से मायूस हूँ। मैं कहता हूँ उसका तरीक़ा क्या होगा, कैफियत क्या होगी उसकी। तो ज़ाहिर है फिर उन्होंने बता दिया कि अल्लाह तबारक व तआला इस पे कादिर है, वो जैसे भी चाहे दे देगा बेटा। दूसरी आयत में आता है कि मेरी औरत बांझ है और मैं बूढ़ा हूँ। तो फरिश्तों ने कहा, कुरान बात की तफसीर करता है कि अल्लाह कहते हैं वो मेरे लिए आसान है, मेरे लिए आसान है। मैं जब देता हूँ, देने पे आ जाऊँ तो फिर इसी तरह देता हूँ, अगरचे बुढ़ापा हूँ, अगरचे बांझपन हूँ, मैं दे देता हूँ, मेरे कोई मुश्किल नहीं है। असबाब के तुम इंसान मुहताज हो, मैं असबाब बनाने वाला हूँ, असबाब पैदा करने वाला हूँ, मेरे लिए क्या मुश्किल है। आज इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खुशखबरी मिल गई, पता चला ये ख़तरनाक लोग नहीं, अल्लाह के फरिश्ते हैं, और अल्लाह की रहमत की शान का मुज़ाहरा भी हो गया कि अल्लाह ने बेटे की खुशखबरी दे दी, बेटे की, और बेटा भी कौन? इल्म वाला होगा। इशारा किया नबूवत की तरफ, बेटा भी क्या होगा? नबी होगा। अल्लाह की रहमत की शान का मुज़ाहरा हो गया। तो अब अल्लाह तबारक व तआला उसके बाद गज़ब की जो शान है उसका जो है वो मुज़ाहरा करना चाहता है, उसका इजहार करना चाहता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझ गए थे कि ये मुझे खुशखबरी तो दे गए, लेकिन इनका मकसद सिर्फ खुशखबरी देने के लिए आना नहीं है, कोई और मकसद भी हो सकता है, कोई और मकसद भी है। जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, काला फरमाया इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, फमा खत्बुकुम, बस तुम्हारा अहम काम क्या है। खतब लुगत में काम को भी कहा जाता है, काम को भी कहा जाता है, मकसद को कहा जाता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हारा अहम मकसद और अहम काम क्या है, जिसके लिए तुम आए हो, असल काम क्या है जिसके लिए आए हो। अय्युहल मुरसलून, ए भेजे हुए फरिश्तों, कालू कानों ने, इन्ना उरसिलना इला कौमिन मुजरिमीन, बेशक हम भेजे गए हैं मुजरिम कौम की तरफ। मुजरिम कौम कौन है? कौम लूत। ये जिनसी ख्वाहिश पूरी करते थे मर्दों से, और औरतें जो अल्लाह ने इस मकसद के लिए पैदा की हैं उनसे पूरी नहीं करते थे। लूत अलैहिस्सलाम जब समझाते थे कि इस पर अल्लाह का अज़ाब आएगा सख्त, तो कहते थे इतना बिअज़ाबिन इन कुन्त मिन अस्सादिक़ीन, ले आओ ना वो अज़ाब अगर तुम सच्चा है। अज़ाब आ गया, कहने लगे उस कौम की तरफ भेजे गए, इल्ला अला लूत, मगर लूत अलैहिस्सलाम के घर वाले, उनको अल्लाह बचाएगा। इन्ना लमुनज्जुहुम अजमईन, बेशक हम उनको निजात देने वाले हैं सबको। और यहाँ घर वालों से क्या मुराद है? लूत अलैहिस्सलाम की दो बेटियाँ ईमान लाई थी, बीवी तो क्या थी? काफिर थी। इल्ला इम्रअतहू, सिवाय उसकी बीवी के, क़द्दरना, उसके बारे में हमने तजवीज़ किया है। क्या तजवीज़ किया है? इन्नहा लमिनल गाबिरीन, कि वो पीछे रहने वाले, हलाक होने वाले लोगों में से होगी। हमारे रिवायत में तफसीरी कि वो पीछे वो निकली नहीं थी उस बस्ती से, हमारे रिवायत में कि निकल गई थी, लेकिन उसने पीछे देख लिया था और वहाँ पत्थर आके वो क्या हो गई? हलाक हो गई। तो ज़ाहिर अज़ाब का जिक्र है खुद
کیا عذاب ان پہ آیا، اس کا ذکر اگلی آیات میں ہوگا، اس وقت تک ہم انتظار کر لیتے ہیں۔ اللہ